ایک لمحہ تصور کریں، زمین پر اندھیرا ہے، لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی سچ بولنے والا نہیں، کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک انسان کو چنتا ہے۔ نہ وہ بادشاہ ہوتا ہے، نہ اس کے پاس خزانے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، اللہ کا پیغام۔ دوستو، یہ ہیں انبیاء علیہم السلام، وہ ہستیاں جنہوں نے پوری انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے دنیا میں بھیج دیا، لیکن سوال یہ ہے، اگر انسان کو بغیر رہنمائی کے چھوڑ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ہر انسان اپنی مرضی کا دین بنا لیتا، کوئی پتھروں کو پوجا کرتا، کوئی سورج کو خدا مان لیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ یعنی ہر دور میں اللہ نے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا تاکہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ سب سے پہلے انسان کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے، ابلیس۔ اس نے تکبر کیا، کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے۔ اسی تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا دیا۔ دوستو، شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار تکبر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، دن میں بھی، رات میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی۔ لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ شخص پاگل ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، انہیں جھٹلایا۔ پھر ایک دن اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری زمین کو ڈبو دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑا، لوگوں نے انہیں آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے آگ سے کہا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ آگ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ پھر اللہ نے ان کی آزمائش لی، بیٹے کی قربانی کا حکم دیا۔ سوچیں، ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ فرعون زمین کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ تھا، وہ خود کو خدا کہتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں ایک شخص کو کھڑا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک ہاتھ میں عصا، دل میں ایمان۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون تو خدا نہیں ہے، خدا صرف اللہ ہے۔ آخرکار اللہ نے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا۔ یہ اللہ کا انصاف تھا۔ تمام انبیاء کا سلسلہ آ کر ختم ہوتا ہے۔ حضرت محمد پر، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ مکہ کے لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو جھٹلایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ جب مکہ فتح ہوا، آپ چاہتے تو سب سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، سب آزاد ہو۔ یہ ہے اسلام کی اصل خوبصورتی۔ دوستو، انبیاء علیہم السلام کی زندگی ہمیں 3 چیزیں سکھاتی ہے۔ 1 صبر، 2 اللہ پر یقین، 3 سچائی۔ اگر ہم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں انبیاء کے راستے پر چلنا ہوگا، کیونکہ دنیا کی زندگی چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ سوچیں، قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا، میرے بندے، کیا تم نے میرے انبیاء کی بات مانی؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔